سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں عدالت کا، اور میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ آج آئین کی اور قانون کی بالادستی ہوئی ہے۔ عدالت نے جہاں تک تو گورنر کا پہلا فیصلہ تھا جس میں گورنر نے کہا تھا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا، چونکہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا گیا ہے تو عدالت نے فرمایا ہے کہ ہمیں اب ضرورت نہیں ہے اس کی وجوہات کے بارے میں بات کرنے کی یا اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنے کی، چونکہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو گیا ہے۔ آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 جو ہے اس کی کمپلائنس ہو گئی ہے، اس لیے اب ہمیں وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ دوسرا، جہاں تک گورنر کا ہم نے جو چیلنج کیا تھا آرڈر، جس میں گورنر نے کابینہ کو اور چیف منسٹر کو ہٹا دیا تھا، فارغ کر دیا تھا، اس کو آج عدالت فیصلہ کرنے والی تھی، تو گورنر صاحب کے جو وکیل تھے انہوں نے آ کے کہا کہ گورنر نے وہ آرڈر وڈرا کر لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گورنر نے یہ مان لیا کہ ان کا وہ آرڈر جو تھا وہ غلط تھا، وہ غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا۔ عدالت نے کہا چونکہ یہ اب وڈرا ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں اب اس کی اوپر فیصلہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ اور جہاں تک نوٹیفیکیشن تھا چیف سیکرٹری کا، جس نوٹیفیکیشن کے ذریعے چیف منسٹر کو بھی اور کابینہ کو بھی ہٹا دیا گیا تھا، اس کو سیٹیسائیڈ کر دیا ہے، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے عدالت نے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم چونکہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو گیا ہے اور چونکہ یہ آرڈر وڈرا ہو گیا ہے، اس لیے ہم وہ جو وجوہات تھیں گورنر کی وہ غلط تھیں یا درست تھیں یا آئین کے مطابق تھیں یا نہیں تھیں، ہم اس پہ فیصلہ نہیں کریں گے، نہ ہم اس اسپیکر کے فیصلے پہ کوئی اپنا ڈیسیجن دیں گے جو اسپیکر نے اجلاس نہیں کاؤنٹ کیا تھا۔ تو یہ سم ٹوٹل تھا جو میں نے آپ کو بتایا عدالت کے فیصلے کا۔ عدالت کا میں شکریہ دوبارہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت نے ہمیں گائیڈ کیا، پہلے دن ریسٹور کر دیا، پہلے دن ہی ریسٹور کر دیا اور یہ سسپینڈ کر دیا گورنر کے آرڈر کو اور چیف سیکرٹری کی نوٹیفیکیشن کو، اور اس کے بعد پھر گائیڈ یہ کیا کہ یہ معاملات جو ہیں سیاسی معاملات، یہ اسمبلیوں میں ہی ریزالو ہونے چاہیے۔ اسمبلی نے بات سنی اور جو ایم پی ایز تھے انہوں نے یہ بات سننے کے بعد اس ایشو کو ادھر ہی ریزالو کیا۔ گورنر صاحب نے حالانکہ یہ وڈرا کیا ہے، غیر آئینی آرڈر تھا ان کا، لیکن میں اس جیت کے وقت میں یہ کہنا چاہوں گا گورنر صاحب کو بھی کہ انہوں نے جو وڈرا کیا وہ درست کیا، کیونکہ ان کو اپنے غلطی کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے یہ جو وڈرا کیا اپنا آرڈر، یہ انہوں نے اپنی اوتھ کے مطابق اپنی جو غلطی تھی اس کو درست کر لیا۔ تو ٹھیک ہے، ہمیں یہی ایکسپیکٹیشن کرنی چاہیے، یہی ہمیں امید کرنی چاہیے اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری جو آئینی انسٹیٹیوشنز ہیں، ان سے یہی امید کرنی چاہیے کہ وہ اپنی اوتھ کے مطابق، اپنا آئین کے مطابق پولیٹیکل نہ ہو کے وہ فیصلے کریں گے، تو پھر ہی آئین آگے چلے گا، پھر ہی قانون کی بالادستی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے، اب اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اب وہ اسمبلی توڑنے کے مجاز ہیں یا نہیں؟ جی دیکھیں، اس وقت تو جو پوزیشن ہے، جو آرڈر آیا ہے، ابھی اس کو ڈیٹیلڈ آرڈر تو دیکھیں گے، لیکن جو اورلی اناؤنس کیا ہے عدالت نے، جو میں نے فرمایا اس کے مطابق تو چیف منسٹر پرویز الہی صاحب اور ان کی کابینہ اسی طرح واپس آ گئی ہے جس طرح پہلے اوریجنل پوزیشن میں تھی۔ یہ ماشاءاللہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے ڈیزولوشن، وہ کرنا نہیں کرنا، وہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، اس کا نہ عدالت سے تعلق ہے، نہ میں اس پہ کامنٹ کر سکوں گا۔ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے مطابق پھر آپ دیکھیں گے۔ جی، انڈر ٹیکنگ کی جو معاملہ تھا وہ صرف انٹرم آرڈر کے حد تک تھا۔ انڈر ٹیکنگ جو دی تھی وہ صرف اس حد تک تھی کہ جب تک یہ کیس چل رہا ہے تب تک ڈیزالو نہیں کریں گے۔ اب چونکہ کیس کا فائنل فیصلہ ہو گیا ہے تو انڈر ٹیکنگ جو تھی نان ڈیزولوشن کی وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے۔ کوئی قانونی قدغن ہے وزیر اعلیٰ؟ جی، جہاں تک آئین کا تعلق ہے، آئین میں بڑا واضح ہے کہ یہ ایک جمہوری حق ہے ایک چیف منسٹر کا کہ وہ کسی وقت بھی ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ صرف ایک ہی آئین نے قدغن لگائی ہے اس اختیار پہ جو چیف منسٹر کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس
किसी ने मूव किया हो तो फिर जब तक उसके वोटिंग नहीं हो जाती तब तक वो नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आपको याद होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया था मूव, लेकिन उसके बाद जब अपोजिशन ने रियलाइज किया कि ओहो हमारे पास तो इतने वोट्स हैं ही नहीं, तो उन्होंने फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लिया। तरीकाकार क्या होगा आप करने का तरीकाकार तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। आइन में लिखा हुआ है, बड़ा वाज़ेह तरीकेकार है कि चीफ मिनिस्टर साहब फैसला करते हैं रेजोल्यूशन का, और जब चीफ मिनिस्टर साहब फैसला करते हैं तो गवर्नर को वो इन्फॉर्म कर देते हैं, और उसके बाद आइन कहता है कि वो डिसॉल्व हो जाती है असेंबली। थैंक यू जी, शुक्रिया।